سوچئے اگر آج آپ اسلام کے خلاف کچھ نہ بھی کہیں لیکن سچ سن کر بھی خاموش رہیں تو کیا آپ محفوظ ہیں؟ ابو لہب صرف زبان سے نہیں ہارا تھا، وہ دل کے غرور سے ہارا تھا۔ سوال یہ نہیں کہ آپ دین کے دشمن ہیں یا نہیں، سوال یہ ہے کہ کیا آپ حق کے ساتھ کھڑے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے سورہ اخلاص کے ترجمے اور ربط و مناسبت کو جانا اور کچھ لغات کو جانا، تو اس کے بعد سورہ لہب، تو سورہ اخلاص کا شان نزول اور سورہ لہب کا شان نزول بیان کریں گے۔ اس کے بعد سورہ لہب کا کیا پیغام ہے اس کی طرف چلیں گے۔ سورہ اخلاص کا شان نزول یہ ہے کہ مکہ مکرمہ میں کچھ مشرکین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، آپ جس رب کی دعوت دیتے ہیں وہ کیسا ہے؟ اس کا نسب کیا ہے؟ وہ کس چیز سے بنا ہے؟ بعض روایت میں آتا ہے کہ یہ سوال قریش کے مشرکین نے کیا، بعض میں اہل کتاب کی طرف سے بھی ذکر ملتا ہے۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے پوری سورت نازل فرمائی۔ لہب کے شان نزول کی طرف، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ملا کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو اسلام کی دعوت دیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا پہاڑی پر کھڑے ہو کر قریش والوں کو بلایا۔ اس واقعے کا ذکر صحیح احادیث میں موجود ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے دشمن کا لشکر ہے تو کیا تم یقین کرو گے؟ سب نے کہا ہاں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں سخت عذاب سے ڈراتا ہوں، اللہ کی عبادت کرو۔ یہ سن کر ابو لہب نے کہا، تم ہلاک ہو جاؤ، کیا اسی کے لیے ہم سب کو جمع کیا تھا؟ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ سورت نازل فرمائی، سورہ لہب۔ سورہ لہب قرآن مجید کی ایک مختصر مگر بہت طاقتور سورت ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ابو لہب اور اس کی بیوی کے انجام کو بیان کیا۔ سورت کا پیغام یہ ہے کہ حق کی مخالفت کا انجام برا ہوتا ہے۔ ابو لہب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کہ چچا تھے، لیکن انہوں نے سچائی کی سخت مخالفت کی۔ یہ سورت اس وقت نازل ہوئی جب ابو لہب زندہ تھا۔ اللہ نے پہلے ہی اس کے انجام کے خبر دے دی۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ سورہ لہب میں صرف ایک شخص کی کہانی نہیں ہے، یہ ہر اس دل کا آئینہ ہے جو سچ جان کر بھی انا کی وجہ سے جھکنے سے انکار کر دے۔ اصل پیغام یہ ہے جو کم لوگ بتاتے ہیں، دشمنی ہمیشہ تلوار سے نہیں ہوتی، کبھی دشمنی یہ ہوتی ہے کہ آپ سچ سنیں، اسے پہچانیں مگر اپنی انا کی وجہ سے قبول نہ کریں۔ ابو لہب کا اصل جرم کفر سے زیادہ تکبر تھا۔ رشتہ نجات نہیں دیتا، کردار دیتا ہے۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے لیکن نسبت نہیں بچا سکتی۔ پیغام یہ ہے کہ آج اگر ہم سمجھیں گے کہ ہم مسلمان گھر میں پیدا ہوئے بس کافی ہے، تو یہ خطرناک سوچ ہے۔ سب سے بڑا ابو لہب انسان کے اندر ہوتا ہے۔ یہ صورت ہمیں بتاتی ہے کہ ہر دور میں ابو لہب مر جاتا ہے لیکن ابو لہب والی سوچ زندہ رہتی ہے۔ جب ہم نصیحت بری لگے ہم سبھی کو، دین کی بات انا کو چبھ جائے، ہم سچ کے سامنے جھکنے سے انکار کر دیں، تو سمجھ لے کہ اندر کا ابو لہب جاگ رہا ہے۔ آج کے دور کا سخت سچ یہ ہے کہ آج لوگ دین کا مذاق کھل کر نہ بھی اڑائے لیکن دین کی بات کو سن کر ہنس دیں، نصیحت کو نظر انداز کر دیں یا کہیں یہ سب پرانے زمانے کی باتیں ہیں، تو یہ بھی وہی راستہ ہے۔ دل ہلا دینے والا پیغام یہ ہے کہ سورہ لہب ہمیں ڈراتی نہیں، ہمیں جگاتی ہے۔ یہ کہتی ہے فیصلہ کر لو، تم حق کے ساتھ ہو یا انا کے ساتھ۔ اگر دل اللہ کے سامنے جھک جائے تو نجات ہے، اگر دل اپنی ضد پہ اڑ جائے تو انجام خطرناک ہے۔ اللہ تعالی ہم کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔